گزشتہ راست اپوزیشن کی 6 جماعتوں نے بلوچستان کے 2 علاقوں میں جلسے کرنے کا اعلان کیا اور تحفظ آئین تحریک شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جب تک آئین کا بقول ان کے تحفظ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ اس میں بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں بھی موجود تھیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں نمایاں طور پر موجود تھی اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آج یہ واقعہ ہوا کہ نوشکی میں جو مسافر ہیں، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافر ہیں، ان کو نامعلوم افراد نے بسوں سے اتارا، ان کی شناخت کی اور ان کو قتل کر دیا۔ یقینی طور پر یہ واقعہ بلوچستان میں جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے اس کی جانب نشاندہی کرتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں طویل عرصے سے مختلف آپریشن جاری ہیں مگر ان کا کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا اور امن و امان کی صورتحال بدستور خراب ہے۔ یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس واقعے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کس قدر اہم ہے، یعنی کہ ایک طرف بلوچستان میں جو قوم پرست جماعتوں کے ساتھ تحریک انصاف ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور ایک جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی نشریاتی ادارہ ہے وہ ان تمام واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی قرار دیتا ہے۔ یہ بات سوچ و وچار والی ہے کہ اگر کوئی مختلف واقعات ہو بھی رہے ہیں جیسے سیاسی عدم استحکام ہے تو وہ پاکستان کے تناظر میں دکھاتا ہے کہ یہ واقعات دراصل ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں کیا جو عناصر ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، ان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کو اس طرح سے ان کے خلاف قانون کی کارروائی ہوگی کہ لوگ مطمئن ہو جائے، بظاہر ایسا ہونا مشکل ہے۔ اس واقعے کو یقینی طور پر استعمال کیا جائے گا کہ جناب ایک جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ملک میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں اور اس واقعے کی بنیاد پر ان کو اپنی تحریک کو ختم کر دینا چاہیے۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا مگر اس مذکورہ واقعے کے حوالے سے اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جاری رہے گی۔ پاکستان میں جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہیں دراصل وہی جاری و ساری ہیں اور آؤٹ آف باکس سوچنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے اور یہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں حل ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہی معاشی عدم استحکام کی بنیاد ہے مگر یہ معاملات حل نہیں ہو رہے۔ ہمارے ہاں ابھی اسی رواں مہینے میں ہی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ توقعات کے عین مطابق ہیئرنگ شروع کرے گا ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے لیٹر کی بنیاد پر جو کہ لکھا گیا اور جس میں مبینہ طور پر مداخلت کا ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک جج تو الگ ہو گئے، اب اس رواں ماہ ہی آپ کو ایک طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کو جلد سے جلوس کرتی ہوئی نظر آئیں گی پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو مذکورہ مقدمے کی سماعت ہوگی۔ یہ بھی کبھی امکان ہے کہ جو ایک اور ریٹ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دائر کی جائے جس میں جو انتخابات ہیں 8 فروری کے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دی جائے جس میں ان تمام امور جو کہ مبینہ طور پر دھاندلی کے حوالے سے ہیں ان کا فیصلہ ہو، یعنی کہ عید کے بعد اب پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں مزید پیچیدگیاں، مزید مسائل جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور ایک تلاطم کی سی صورتحال نظر آئے گی جس کا تھمنے کا امکان نہیں ہے۔ موجودہ جو حکومت ہے، شہباز شریف جو حکومت ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لگتا یوں ہے کہ جو چیلنج ہے وہ اس قدر بڑا ہے، اس قدر پیچیدہ ہے کہ حکومت نے محض اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور مختلف قسم کی جو آوازیں خود حکومت کی جانب سے، حکومت کے اندر سے بھی آ رہی ہیں اس پر بھی شاید توجہ نہیں دی جا رہی۔ مسلم لیگ نون کے جو لوگ 8 فروری کے الیکشن میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ ہے اور دیگر جو لوگ ہیں
ان کی جانب سے جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی ایک بڑا قابل توجہ ہے، اور اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے، حکومتی مسائل میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب یعنی کہ ایک طرف دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، لاقانونیت ہے، عدالت میں زیر سماعت مقدمات ہیں، اور پھر اپوزیشن کی تحریک ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ یقینی طور پر کچھ خاص امید افزا منظر پیش نہیں کر رہی ہیں، اور جو عوام ہے وہ یقینی طور پر اس صورتحال پر فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔